آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے. جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، سر مبارک سے کفن کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی، وہ آ گئی، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی الاسلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی. ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا ہے، اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ وہ وعدہ تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے. لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی، نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم میری طرف متوجہ ہو. ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے.
فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات. وصال شریف نہیں فرما گئے. وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے, لیکن یہ یوز نہیں کیا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں, کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی, اور کوئی حدیث نہیں لبھی, تو کولوں گلا کرنا ہے. یہ کولوں ہی گل کی ہے نا, یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کیڑا بریلوی ہے, میں انہاں دی مزاج سمجھنا وا. وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنو اور کوئی گل نہیں لبھی, کولوں گلاں بڑھانا ہے. شرک سے ختم ہو چکے ہے, تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا, اس سے ہی سمجھ لیں, یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے, ہاں, جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے منبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا, تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے, شان رسالت نہیں بیان ہو رہی, توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی, لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے, اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات, اگر یہ مر جائیں, اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں. کولوں لفظ بنائے نے وصال شریف. بھائی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا ہے, وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا, یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے, تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا, گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے, اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہے, جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل
اچھا اندازہ کریں صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر، وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں، ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں، یہ کہتے ہیں نہیں سانو دسو ساڑھے باپ بیانے کے کیا ہے. کیوں دسی اللہ دے بندے ہو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، ان کی باتیں کیوں بتائیں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں. چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو، لے رہے ہو تم بابے اپنے. تو اندازہ کریں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیچیوڈ. اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. میت کے الفاظ استعمال ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ اے نبی تمہیں بھی وصال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، نہیں. انک میت و انہم میتون، یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینا ہی کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے، جو اولیاء کا سردار ہے، آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں. کبھی بایزید ہوتا تھا، پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا، اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین وہ ہیں. المستدرک للحاکم میں اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے، وہ سورۃ الانبیاء سے انہوں نے تلاوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت بھی پڑھی، 3 آیات پڑھی. اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کے خلفائے راشدین ہیں، بابوں کے خلفائے راشدین نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات جسے وہ وجدان کا معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے، یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے، جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا، اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے، تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے، حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا
کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے. مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے, علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو. اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے, جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام, جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں, ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. سرکار ہو گئی, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, وہ ہو چکا. تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں بتائی تھیں ان کی کتابوں سے, اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے. تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں, ہم کرین کے اوپر ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں. مانتے ہیں اندر خانے, لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا. ہاں, میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ لاکھوں میرے سٹوڈنٹس آپ کو خام خام میں مل جائیں گے. یار آپ لوگ ہمت کریں, چھڑ دو, کوئی علمی گل کرو. تو یہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا, اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا, مجھے فل ٹاس دی, اور آپ کو پتہ ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. اب باؤنڈری سے نہیں, اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے. ہاں, لب دے رہو تسی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے, اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. سعد رضوی صاحب, آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا وہ بیان کر کے بتا, اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے. انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے. ویسے تو آپ کو پتا میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے, میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں. بہرحال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا, میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے, وصال شریف کر کے نہیں, دوسرا شریف کر کے, پلس گستاخانہ عبارتوں سے توبہ, ان کی پرنٹنگ بند کروائی, ادھر دھرنے دیے. یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے انہوں نے اگر کر لیے تو میں انشاءاللہ تعالی اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر ٹی ایل پی والوں کو دوں گا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے, اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا, آپ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہو, کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے, اس پہ چندے آتے ہیں. چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت, کبھی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پہ بات کر جائے, نہیں کر سکتے. یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, رسول اللہ کے مقابلے پہ, میرے مقابلے پہ نہیں. عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.